محمدنا هو سيدنا فالعز لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی. معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 25واں پارہ بھی 5 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے. ابتدا میں سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ الشورى ہے، پھر سورہ الزخرف ہے، پھر سورہ الدخان، اور اس کے بعد سورہ الجاثیہ آ جاتی ہے. اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم وہ فقط اللہ ہی جانتا ہے. اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات کے لیے نیکی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات کے لیے برائی کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا حساب وہ بروز محشر اللہ تعالیٰ فرما دے گا. یعنی جس نے نیکیاں کی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جس نے گناہ کیے تو یہ اس کی رحمت کے اوپر ہے کہ چاہے تو اس کو دوزخ کے اندر ڈال دے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے وہ جنت میں داخل کر دے. تو اس وقت یہ سوال ہوا کہ یہ سارے کا سارے معاملات قیامت کے دن طے ہونے ہیں، تو قیامت کب آئے گی؟ تو اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یعنی قیامت کے وقوع کے بارے میں فقط اللہ ہی کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے. تو وقوع قیامت کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی بندہ از خود وہ قیامت کے بارے میں نہیں جان سکتا. اس طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی. فرمایا کہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں، تو تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اگلے حصے میں فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کہ کوئی بھی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے حوال کو اس سے بھی پہلے جانتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کے علم کے معاملات ہیں کہ اسے کائنات کے ہر جس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ کوئی بھی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم کا معاملہ ہے کہ اس کے پاس وسیع علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 49 کے اندر انسان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. یاد ہے کہ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے. یعنی یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ ویسے تو وہ بڑی بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، لیکن جو ہی اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے مایوس ہو کر پریشان ہو جاتا ہے کہ تو وہ اللہ کے سارے انعامات کو، اس کے کرم کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو وہ انسان فراموش کر دیتا. اور اس کے بعد پھر آگے ارشاد آیت نمبر 50 کے اندر کہ اگر ہم اس سے تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ تو میرا حق ہے اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بلائی ہی ہے. تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے. یہ انسان کی کیفیت ہے کہ بھلائی جب آئے تو پھر وہ خوشی کے ساتھ، اور جب وہ اس کے اوپر برائی اس کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے سارے گزشتہ انعامات کو بھول جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 53 کے اندر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل حق واضح ہو جائے گا، اور بے شک وہی حق ہے. تو کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ہم آفاق میں اور اس کی اپنی ذات میں اس کو نشانیاں دکھائیں گے. تو اب یہ جو فرمایا گیا کہ آفاق کی نشانیاں ہیں، آسمانی نشانیاں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ تو اس میں ایک نشانی، اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ اس سے مراد تمام سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں
اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جٹلانے والوں کا حال ہمیں پتہ چلتا ہے جن کو دیکھ کر، لیکن بعض مفسرین نے اس سے فرمایا کہ یہاں پر جو آفاق کی نشانیاں ہیں اس سے مراد مشرق اور مغرب کی وہ فتوحات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیاز مندوں کو عطا فرمائی ہیں، جو ان قریب عطا فرما دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ عاشوراء آ جاتی ہے، اور سورہ عاشوراء کے اندر اللہ نے منکرین حق کے اعتراضات کے جو شبہات ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو ضرور بضرور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کو دے کر آزمایا ہے، اور جس کو نہیں عطا فرمایا تو اس کو نہ دے کر آزمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمام لوگوں کو مال و دولت کثرت کے ساتھ دے دیتا تو یہ بغاوت کر دیتے اور یہ زمین میں فساد کا باعث بنتے۔ پھر اسی سورہ کے اندر آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کفار ہیں اور قیامت کے منکر ہیں وہ بار بار قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جلدی آ جائے، جلدی آ جائے، اس کی آمد کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اور اہل حق جب قیامت کی بات آتی ہے تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر سورہ زخرف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور پھر سورہ الزخرف کے اندر مشرکین کے جاہلانہ عقائد کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ پھر کچھ سواریوں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ اس پارے کے سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کا نقشہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس پارے کے اندر کھینچا ہوا ہے۔ پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے، اور سورہ دخان کے شروع کے اندر ہی لیلۃ المبارکہ کا ذکر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اب یہ جو برکت والی رات ہے تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین اس رات سے مراد شب برات بھی لیتے ہیں کہ اس رات میں مکمل طور پر قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوتے گئے۔ اس لیے اس رات کو برکت والی رات قرار دیا گیا ہے، جس کی دلیل سورہ قدر کے اندر آتی ہے۔ سورہ قدر پوری اسی مضمون کو بیان کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہاں پر قدر جو ہے لیلۃ القدر، یہ قرآن کے نزول کی رات بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ شب برات اور شب قدر، ان دونوں کے بارے میں یہاں پر بعض مفسرین نے شب برات کی اختیار کیا اور بعض نے اس سے مراد شب قدر لیا ہے۔ تو زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ مفسرین کے شب قدر کے بارے میں ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اپنی بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات یعنی نصف شعبان کی رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کا نام اور لوگوں کا رزق یہ تمام کا تمام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال کون لوگ حج کریں گے۔ نمبر 4 عرفہ کی رات،
یعنی یہ عرفہ کی رات اذان فجر تک یہاں سے مراد ہے۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے یعنی تکبر کی وجہ سے اور کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں فرماتا۔ تو گویا جو بندہ رشتہ داریاں ختم کرتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹکاتا ہے، اور جو کافر ہیں، ان تمام لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر سورہ الجاسیہ ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر انسان کی حیثیت مردہ ہے، یعنی ایمان کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن جس دل میں ہوگا وہ دل زندہ ہے، اور جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ دل زندہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 15 کے اندر من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، کہ جو انسان نیک کام کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے اوپر ہے، اور پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔